میڈیا ہاؤسز میں یا جہاں پہ آپ نے کام کیا پریشانیاں ہوئیں فائنینشیل معاملات کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے 40 سال وہاں پہ کام کیا؟ دن رات کر کے سرکاری اداروں اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے لیے حق کی بات کر رہا ہوتا ہے، خبریں کا سب سے زیادہ حق اس کا بریچ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آواز نہیں اٹھا سکتا. جو اٹھاتا ہے یا کسی نے عدالت میں جا کے مالکان کے خلاف رٹ کی ہے، ہم نے ان سب لوگوں کا بہت برا حال ہے. تو ہینڈ میڈیا طاقتور ہے یا الیکٹرانک میڈیا کی آواز ہے وہ زیادہ لوگوں تک جاتی ہے؟ نہیں اسلام صاحب، آپ یہ جو طاقت کا عنصر آپ اس میں لاتے ہیں نا، تو یہ ہر دور میں ہر جو اتنے اچھے طریقے سے مزاحیہ انداز سے جب میں کہوں تو رپورٹنگ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے آپ کے اوپر تنقید بھی کی کہ آپ نے بھینسوں کے انٹرویوز کیے، پھر گدھوں کے انٹرویوز جو ہے نا وہ بھی کیے، پھر اس کے علاوہ آپ ایک شاہی محل میں جا کے وہاں پہ آپ نے وہ میں وزیر اعظم کے بھی انٹرویو کیے، میں نے آرمی چیف کے بھی انٹرویو کیے، لیکن وہیں آپ پہ زیادہ باری تھی ہے نا. میں نے سوشل سیکٹر میں بڑے بڑے نام کے بھی انٹرویو کیے. تو وہ جو لیکن آپ کو کھوتے گورے گائے میں سے مجھے لگتا ہے کب پسند نہیں وہ مجھے پسند تھی، لیکن یہ کہ وہ مضبوط قدیم کے ساتھ چلے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت سارے وہ کام جو شاید مجھے نقصان پہنچاتے مجھے نہیں کرنے دیے، اور جو کام اچھے تھے وہ اس طرف ہمیشہ مجھے راغب کیا اور میں نے محنت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سکپ پیر تماشا پوڈ کاسٹ کے اگلے ایپیسوڈ میں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز جو ہے وہ ایک ایسے فیلڈ سے کیا جس کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر تبدیلی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. معاشرتی مسائل کے اوپر بات کی جاتی ہے، پھر معاشرتی مسائل کا جتنا بھی حل ہے اس کو جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے، اور اسی فیلڈ میں ان کا بہت سارا کام بھی ہے اور کافی دیر سے وہ محنت کر رہے ہیں. 40 سال سے زائد ہو گئے ان کو اس فیلڈ میں، تو وہ ایک بہت اچھے طریقے سے اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو میڈیا کی فیلڈ جو ہے، صحافت کی فیلڈ ہے، اس کے اندر کیا مشکلات پیش آئیں، انہوں نے اپنا مقام کیسے پایا. تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت امین حفیظ صاحب. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ ابتدائی تعلیم آپ نے شیراوالا گیٹ سے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے جی سی سے گریجویشن کی، اس کے بعد آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. تو یہ بتائیں کب آپ نے یہ سوچا کہ میں نے جو ہے وہ صحافت کے اندر جانا ہے، اس فیلڈ کے اندر جانا ہے اور خود کو اس سفر کے آغاز کے لیے تیار؟ یہ کوئی تو کہتا پلاننگ تو کوئی نہیں تھی صحافت میں آنے والی. یہ میں نے اس طرح بھی ذکر کیا کہ کالج کالج لاہور میں گریجویشن کا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم لوگ لائبریری کے اسٹوڈنٹ آپس میں سیٹ اپ کر لیے تھے. تو بار میں اشتہار مائک سے مسرا سو جان اسپار کا، اور اس میں انہوں نے انڈیا نے آئی کراچی سے لاہور میں اخبار شفٹ ہوا تھا. تو یہاں پر انہوں نے اسٹارٹ ہی تھا، اشتہار دیا ہوا تھا. اس میں یہ بھی تھا کہ اگر طالب علم بھی اپلائی کریں گے تو ان کو خصوصی اعزازیے کے ساتھ ان کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور ان سے پارٹ ٹائم کام لیا جائے گا. تو یہ اشتہار میں یہ جو لائن تھی یہ بڑی اٹریکٹیو تھی ایز اے اسٹوڈنٹ. تو ہم نے سوچا کہ اسٹوڈنٹ ہے، کر کے جاب بھی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ میں لے جائیں گے تو یہ پریکٹیکل جو ہے دوران تعلیم ہو جائے. تو بہر ہم نے اپلائی کیا. مختصر یہ کہ جنگ اخبار میں ایز اے پارٹ ٹائم رپورٹر میں سلیکٹ ہو گیا، اور ابھی میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، جس کو آج جی سی یونیورسٹی کہتے ہیں. تو میری اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی اور میں پارٹ ٹائم جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایگریمنٹ یہی تھا ادارے کا کہ آپ اپنی ریگولر ایجوکیشن بھی جاری رکھیں اور پھر ایوننگ میں ہمارے پاس آ کے کام کریں. تو جنگ فورم تھا، جنگ اخبار کا ایک بڑا اٹریکٹیو. جیسے آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو آج سے 40-42 سال قبل یہ ضیاء شاہی صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے، انہوں نے جنگ اخبار میں شروع کیا تو مجھے ان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. تو اس کے بعد آپ نے یہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس سے نکل کے الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے، تو آپ نے وہ سفر جو ہے وہ کتنی دیر جاری رکھا جو ہمارا پرنٹ میڈیا کے اندر تھا، اخبار کے اندر تھا، خبریں دینا ایز اے رپورٹر؟ تو اس کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا میں آئے تو کتنا فرق پایا پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں؟ دونوں میں آزاد کون تھا اس وقت؟ لکھنے میں ہمیں آپ کو آسانی ہوئی یا پھر بولنے میں زیادہ آسانی؟ دیکھیے یہ جو
زمانہ طالبانی سے جنگ اخبار میں سفر کیا تھا 1982 میں، اور یہ پھر 2002 تک جاری رہا، 20 سال، پورا 20 سال۔ پھر جنگ گروپ نے ہی ایک نیا ٹی وی پاکستان میں پہلی دفعہ نیوز چینل انٹروڈیوس کروایا، اور اس کی باقاعدہ بڑی لانگ ٹرم انہوں نے پلاننگ کی، اپنے سٹاف کو ٹرین کیا۔ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو ٹی وی لانچ کرتی ہے، لوگوں کو تربیت دیتی ہے، چونکہ پرنٹ جرنلزم بالکل الگ چیز ہے، الیکٹرانک جرنلزم بالکل الگ چیز ہے۔ تو اس وقت جنگ گروپ نے اپنے ایک خاصی بڑی تعداد سلیکٹ کی اور ٹی وی کے لیے، اور ان کو باقاعدہ اس کمپنی کو پاکستان بلایا اور ان سے ان کو ٹریننگ دلوائی۔ تو اس طرح ہم پرنٹ سے الیکٹرانک میں سوئچ آف ہوئے۔ دونوں طاقتور کون ہے؟ ہینڈ میڈیا طاقتور ہے یا الیکٹرانک میڈیا کی آواز جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک جاتی ہے، اس کے بیچ زیادہ ہوتی؟ نہیں اسلام صاحب، آپ یہ جو طاقت کا عنصر آپ اس میں لاتے ہیں نا، تو یہ ہر دور میں ہر جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے اس کی طاقت اپنی ہوتی ہے۔ مطلب ایک دور تھا، آپ کہہ لیں ریڈیو کی بہت طاقت تھی، کوئی اس میں انکار نہیں کر سکتا۔ اخبار آ گیا، بہت بڑی طاقت تھی، طاقت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ الیکٹرانک میڈیا آیا، بالکل طاقت تھی، طاقت ہے، طاقت رہے گی۔ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، اب اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی ریچ بہت زیادہ ہے۔ اب کوئی ریڈیو سنے نہ سنے، اخبار پڑھے نہ پڑھے، وہ ٹی وی دیکھے نہ دیکھے، موبائل جو گیجٹ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو یا جو الیکٹرانک میڈیم آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر اب ہر ٹی وی چینل جو ہے اس نے ایک ڈیجیٹل اپنا چینل اس کے اوپر ڈالا ہے، کانٹینٹ جو بھی وہ اچھا ہوتا ہے اس پہ ڈالتا ہے، اور یہ بھی اس کا ایک کمائی کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کون سا میڈیم بہت طاقتور ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت بدلتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا انداز ایک مثبت ہے، سب سے علیحدہ انداز ہے، خوبصورت انداز ہے، اتنے اچھے طریقے سے مزاحیہ انداز سے جب میں کہوں تو رپورٹنگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے آپ کے اوپر تنقید بھی کی، بعد میں جا کے میں مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ سٹائل آپ نے کیسے سوچا کہ کچھ یونیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سب سے ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں فیلڈ کے اندر رپورٹنگ جب آپ کر رہے تھے، تو یہ ایک سٹائل کو آپ نے کیسے اپنایا اور آپ کو کیسے لگا کہ یہ سٹائل جو ہے نا لوگوں میں ہٹ ہو جائے گا؟ اور پہلی ویڈیو یا پہلا ایسی رپورٹنگ پہلی کون سی تھی جس میں آپ کو لگا کہ یار یہ تو کمال گیا، میں یہی کروں گا؟ دیکھیے، انسان جب محنت کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی شعبہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت خراب ہے۔ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، صلہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور جب جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، محنت، تو آپ کے لیے کامیابی کے راستے ہو جاتا ہے۔ کھلتے رہتے ہیں، کھل نہیں جاتے، کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنا، جیسے کسان ایک بیج بوتا ہے، پھر اس کے اوپر پانی لگاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، دھوپ چھاؤں سے اس کو بچاتا ہے، وہ مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ جب وہ مسلسل محنت کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس مٹی میں سے آپ کو سونا بھی دیتے ہیں، اور وہ فصل ان کی سونا ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ کسی بھی شعبے میں، کوئی اچھا برا شعبہ نہیں ہوتا، سارے شعبے بہترین ہے۔ ایک ترخان بھی، ایک مکینک بھی، وہ اگر اپنے شعبے میں محنت کر رہا ہے تو وہ اس کی بلندیوں تک جاتا ہے۔ اس کا اپنا کا تو یہ کہنا کہ میں کون سا شعبہ اپناؤں، کون سا شعبہ میرے لیے صحیح ہے، غلط ہے، آپ کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اور مجھے جو الیکٹرانک میڈیا میں جب میں آیا تو مجھے ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ امین حفیظ کو اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہوئی اور عنایت ہوئی، خاص کہ میں نے جو جرنلزم شروع کی، بڑی تنقید کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ باہر سے تو ہوتا ہی ہے، آپ کے اندر جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے، آپ کا دفتر ہوتا ہے، آپ کے کلیگ ہوتے ہیں، یہاں بڑی مخالفت کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ اور بہرحال ایک بات ثابت ہو گئی کہ امیر حفیظ جو خبر دیتا ہے وہ بڑی بڑی باتیں بڑے سمپل عام فہم انداز میں، عام لوگوں کی زبان میں وہ بات کرنے کا دیتا ہے، انفارمیشن ود انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ یہ ایک انداز میرے کامیاب ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی عزت دی مجھے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اکیلا نہیں چلا تھا منبر کی جانب؟
لوگ آتے گئے, کام وام بنتا گیا. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جیو کے ساتھ اتنا کام کیا, اتنا زبردست کام کیا, رپورٹنگ کی, رپورٹنگ کی, اس میں آپ نے, اگر میں دیکھوں, میں نے ریسرچ کی, مجھے پتا چلا کہ آپ نے بھینسوں کے انٹرویوز کیے, پھر گدھوں کے انٹرویوز جو ہے نا وہ بھی کیے, پھر اس کے علاوہ آپ ایک شاہی محل میں جا کے وہاں پہ آپ نے وہ میں وزیر اعظم کے بھی انٹرویو کیے, میں نے آرمی چیف کے بھی انٹرویو کیے, لیکن وہ آپ پہ زیادہ باریکی ہے نا. میں نے سوشل سیکٹر میں بڑے بڑے نام کے بھی انٹرویو کیے. تو وہ جو لیکن آپ کو کھوتے گورے گائے میں سے مجھے لگتا ہے پسند نہیں, وہ مجھے پسند نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ زیادہ وائرل گیا, شاید اس کے اوپر آپ نے ذکر کیا, میں آپ کو سمجھا تھا کہ انڈین میڈیا نے آپ کو ایون کے لیا اور آپ نے وہاں پہ اس کو انڈیا میڈیم تو ہاں, وہ آپ کو بی بی سی ہے, وائس آف امریکہ ہے, ان سب نے اس کو, ایون پاکستان کے دیگر جو الیکٹرانک ہمارا چینلز ہیں انہوں نے, حالانکہ ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہوتا ہے. جیو ٹی وی پہ کوئی چیز امین فیس کی چلتی ہے تو مد مقابل جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو تو وہ نہیں دکھانی چاہیے. وہ امین فیس کی سٹوری اپنے ٹی وی چینل پہ دکھا کے یہ کہتے رہتے کون سی جرنلزم ہے جو امین فیس کا غیر کرا دیتے, تو نہیں نام لے کے تصویر ویڈیو دکھا رہے ہیں, مطلب وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ امین فیس کیا کر رہا ہے. تو بہرحال وہ تنقید کرتے رہے, ہم محنت کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام دیا, پہچان ہے مین فیس. جیو میں سب سے زیادہ یادگار مرحلہ آپ کے اپنے سب سے زبردست رپورٹنگ کون سی تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ تھا, یہ زبردست ویڈیو تھی, اگر دوبارہ موقع ملے تو وہی کرنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ کوئی ایک دن, کوئی ایک مہینہ, کوئی ایک سال زبردست نہیں ہوتا. محنت کرنے والا ہر وقت محنت کر رہا ہوتا ہے. اور میں تو جب ایک سمجھیں کوئی چیز ہٹ ہوئی ہے تو میں کبھی نہیں کہا کہ یہ بس یہ میرا آخری ویڈیو ہے اور اب میں ریلیکس ہو جاؤں. گلوکار آپ دیکھیں کتنا اچھا بھی گانا گا لے, وہ ہٹ ہو جائے تو وہ گانا چھوڑ نہیں دیتا. اسی طرح ایک آپ یہ سمجھے ہمارے ایرومیٹک انجینئرز جو ہیں وہ اگر ایک بہت اچھا جہاز تیار کرتے ہیں اور وہ بڑا ہٹ ہوتا ہے, یا کوئی بھی دنیا کے سائنسدان کوئی چیز بھی بناتا ہے وہ ہٹ ہوتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو وہیں محدود نہیں کر لیتا, وہ وہاں سے اپنی ترقی کا جو جس کو کہتے ہیں نا اڑان, وہ وہاں سے بڑھتا ہے. امین حفیظ نے بھی اپنی ہر اچھی پاپولر ڈاکومنٹری, وہ جو بھی تھی جس کو بھی دنیا نے پسند کیا, میں وہاں رک نہیں گیا. اس کے بعد میں ریسٹ پہ نہیں چلا گیا کہ بس بلے 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 ہو گئی ہے کہ بس اب اس کے بعد کچھ نہیں کرنا. نہیں, میں نے وہاں سے اپنی اڑان, اپنا رن میں دوبارہ پکڑا, اور دوبارہ میں اس سے زیادہ میں نے کوشش کی کہ میں محنت کروں اور اپنا نام پیدا کروں. اور صحافت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے بھی میں نے کتاب لکھی ہے, اپنے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے, کوئی لکھتا ہے میں نے لکھ دی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے, مقام دی ہے, کسی بھی وہ شعبے سے تعلق رکھتا ہے, اس کو اپنے تجربات, اپنی ایکسپیرینس نئی نسل کے لیے ضرور چھوڑنی چاہیے. قبر میں جانے سے پہلے جو دنیا میں ہے دیکھیے اس کا ٹائم مقرر ہے, اس نے واپس جانا ہے. اس سے پہلے کہ آپ بغیر اپنے سارے تجربات, اپنا علم لی کے زمیٹ کے قبر میں چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنا علم پھیلائیں, دوسروں کو لیکچرز کی صورت میں دیں, لوگوں سے ملیں, ان سے شیئر کریں, اور اس کو کتابی شکل دیں. کتاب کی آج بھی بہت اہمیت ہے. تو میں نے صحافتی شوخیوں کے نام سے اپنی سوانح حیات پوری میں نے لکھی ہے کہ میں نے کہاں سے شروع سسٹم کیا, پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملنے تک, وہاں پر میں نے کتاب کو ختم کیا. اور اس میں جو نیشنل اور انٹرنیشنل جتنی بھی وہ میرے بارے میں کہا گیا, اچھا برا جو بھی ہے, تو وہ سارا میں نے اس میں کھلے دل سے شامل کیا. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ امین حفیظ صاحب, جنہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کی, اور انہوں نے میڈیا کے اندر, فیلڈ کے اندر جتنے بھی پرابلمس ہیں, مسائل ہیں, ان پر کھل کر بات چیت کی, اور انہوں نے نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بس انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ نوجوان اپنی محنت کریں, اور لوگوں کو, اور جو اپنے ساتھ ان کے لوگ کام کریں ان کو اپریشیٹ کریں. اور امین حفیظ صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے کھل کے ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنے میزبان محمد اسلام کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.